اور محمد بن قاسم نے یہ موقع نہیں گوایا، اس نے فوراً حکم دیا کہ حملہ کرو۔ عرب فوج شیروں کی طرح ٹوٹی دیبل پر اور دیبل فتح ہو گیا۔ پہلا قلعہ، پہلی جیت۔ لیکن سب سے بڑی بات ہے کہ یہاں محمد بن قاسم نے جو کیا، تاریخ نے اسے نوٹ کیا۔ جیت کے بعد اس نے حکم نہیں دیا کہ سب کو مارو، سب کو لوٹ لو، نہیں، انہوں نے کہا کہ جو لوگ امان مانگے انہیں امان دو، ہندوؤں کو ان کے مندر میں عبادت کرنے کی اجازت دو، عام لوگوں کو تکلیف مت دو، جو بھی کام کرو انصاف کے ساتھ کرو۔ وہ زمانہ تھا جب جیت کے بعد لوٹ مار معمول تھی۔ لیکن محمد بن قاسم نے ایک راہ بنائی، ایک ایسی راہ جو اس سے پہلے سندھ کبھی نہیں دیکھی تھی، اور اس راہ کی وجہ سے آگے کی فتح اور بھی آسان ہوتی گئی۔ دیبل کے بعد محمد بن قاسم رکا نہیں، وہ سیدھا آگے بڑھا۔ نیرون آج کے حیدرآباد کے قریب، لیکن یہاں کچھ عجیب ہوا۔ نیرون کے لوگ جو زیادہ تر بدھ مذہب کے تھے، انہوں نے عرب فوج کو بتایا کہ راجہ داہر کا ظلم بہت زیادہ ہے اور وہ ہمارا بھی دشمن ہے، اور محمد بن قاسم نے ان سے بات کی، انہیں سمجھایا، اور نیرون نے بغیر جنگ کے دروازے کھول دیے۔ یہ ایک بار نہیں ہوا، یہ سلسلہ چلا۔ جیسے جیسے عرب فوج آگے بڑھی، بہت ساری جگہ کے لوگ خود سامنے آئے، کیونکہ راجہ داہر کا ظلم انہیں بھی تکلیف دیتا تھا۔ یہ محمد بن قاسم کی حکمت عملی تھی، دل جیتنا۔ تلوار سے تو قلعے جیت سکتے ہیں، لیکن دل صرف انصاف اور اخلاق سے جیتے جاتے ہیں۔ پھر آیا برہمن آباد، سندھ کا دل، سب سے بڑا شہر۔ راجہ داہر نے یہاں اپنی پوری طاقت جمع کی، ہاتھی تیار کیے، فوج کھڑی کی، خود میدان میں اترنے کا ارادہ کیا۔ اور یہ وہ دن تھا جس کا سب کو انتظار تھا۔ راجہ داہر اور محمد بن قاسم آمنے سامنے۔ تاریخ اس جنگ کو کہتی ہے سندھ کی فیصلہ کن جنگ۔ سوچئے ذرا اس میدان کو۔ ایک طرف راجہ داہر تاجدار، سندھ کا مالک، اس کا لشکر، ہاتھی، گھوڑے اور وفادار سپاہی، اور وہیں دوسری طرف ایک 17-18 سالہ نوجوان، پردیس میں اپنی ماں سے دور، اپنے شہر سے دور۔ لیکن اس نوجوان محمد بن قاسم کی آنکھوں میں ڈر نہیں تھا، اگر تھا تو کیا تھا؟ یقین تھا، بھروسہ تھا، اور صرف اللہ پر۔ آخرکار جنگ شروع ہوئی، ہاتھی آگے بڑھے، عرب کے گھوڑے پیچھے ہٹے۔ پہلے گھنٹے میں یہ لگا تھا کہ عرب فوج مشکل میں ہے، ہاتھیوں کا وہ سامنا جس کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا۔ لیکن محمد بن قاسم نے جو حجاج سے سیکھا تھا، اس نے کام کیا۔ ہاتھیوں کے سونڈ پر نیزہ پھینکو اور ان کے محاوتوں کو نشانہ بناؤ۔ ہاتھیوں کے چلانے والے گرے، ہاتھی بے قابو ہو گئے، اپنی ہی فوج کو روندنے لگے۔ ایک بار جب ہاتھی بیکار ہوئے، راجہ داہر کی فوج میں خلل مچ گئی۔ اور پھر وہ لمحہ آیا، راجہ داہر خود اپنے ہاتھی پر سوار میدان میں تھا۔ محمد بن قاسم نے اس لکیر کو دیکھا اور اپنے بھاری تیر اندازوں کو حکم دیا۔ ایک تیر راجہ داہر کے ہاتھی کو لگا، ہاتھی نے اچھال لی، راجہ داہر گرنے لگا۔ اور پھر اس آخری لمحے میں راجہ داہر سندھ کی مٹی میں گر گیا۔ راجہ داہر جو سندھ کی سب سے طاقتور حاکم تھا، سندھ کی زمین پر ہی لیٹ گیا ہمیشہ کے لیے۔ اور محمد بن قاسم اس نو عمر نے اپنی آنکھیں بند کی، سجدہ کیا، الحمدللہ۔ برہمن آباد جو سندھ کا دل تھا، اب وہ عرب کے فوج کے انڈر تھا۔ جنگ ختم ہوئی، اب شروع ہوتی ہے محمد بن قاسم کی اصل کہانی۔ کیونکہ دنیا میں بہت سے لوگ جنگ جیت تو لیتے ہیں، لیکن جنگ جیتنے کے بعد کا وقت بتاتا ہے کہ آپ کون ہیں۔ محمد بن قاسم نے سندھ پر قبضہ کیا، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن فتح کے بعد اس نے کیا کیا؟ پہلا کام، اس نے ہندو مندر نہیں گرائے، بدھوار یعنی خانقاہیں نہیں توڑی۔ اس نے کہا
یہ لوگ اپنی عبادت کرتے رہیں، انہیں کوئی روک ٹوک نہیں۔ تاریخی کتاب چچ نامہ جو سندھ کی تاریخ کا سب سے اہم ماخذ ہے، اس میں لکھا ہے کہ محمد بن قاسم نے ہندوؤں اور بدھوں کو ذمی کا درجہ دیا، یعنی محفوظ لوگ جنہیں ٹیکس دینا ہوگا لیکن ان کی جان، مال اور عبادت محفوظ ہوگی۔ دوسرا کام، اس نے مقامی لوگوں کو، ہندوؤں کو سرکاری کاموں میں رکھا، حاکم بنائے، ٹیکس اکٹھا کرنے والے بنائے، منتظمین بنائے۔ یہ 711 عیسوی کی بات ہے۔ ذرا سوچیں، 711 عیسوی میں ایک مسلمان جنرل جیت کے بعد غیر مسلموں کو برابر کا درجہ دے رہا تھا۔ کیا یہ چھوٹی بات ہے؟ تیسرا کام، اس نے سندھ کی معیشت ٹھیک کی، تجارتی راستے کھولے، بندرگاہوں کو محفوظ کیا اور تاجروں کی حفاظت کی۔ اور دھیرے دھیرے ایک عجیب چیز ہونے لگی۔ سندھ کے لوگ جنہوں نے کبھی اسلام کا نام نہیں سنا تھا، سب لوگ اپنے حاکم کو دیکھنے لگے، اور ان میں سے کچھ لوگ اپنے حاکم سے پوچھنے لگے کہ یہ اسلام کیا ہے، اس میں کیا ہوتا ہے۔ اس طرح محمد بن قاسم نے سندھ میں صرف تلوار سے نہیں بلکہ اپنے کردار اور اخلاق سے اسلام کو پھیلایا ہے۔ اور محمد بن قاسم کا سفر رکا نہیں۔ براہمن آباد کے بعد ملتان، جسے اس وقت سونے کا شہر کہا جاتا تھا، وہاں ایک ایسا مندر تھا جہاں سونے کا اتنا خزانہ تھا کہ پوری عرب سن کر دنگ رہ جاتی تھی۔ اور محمد بن قاسم نے ملتان کو بھی فتح کیا، اور وہاں بھی انہوں نے یہی طریقہ اپنایا، انصاف کے ساتھ کام کیا، امن و سکون کے ساتھ کام کیا، اور وہاں بھی لوگوں کا دل جیت لیا۔ کچھ ہی سالوں میں 711 عیسوی سے لے کر 715 عیسوی کے درمیان محمد بن قاسم نے پورا سندھ اور کچھ حصہ پنجاب کا عرب خلافت میں شامل کر دیا۔ لیکن تاریخ ہمیشہ خوشی کی کہانی نہیں ہوتی۔ 714 عیسوی سے لے کر 715 عیسوی میں عرب میں خلیفہ ولید بن عبد الملک کا انتقال ہو گیا اور نیا خلیفہ بنا سلیمان بن عبد الملک۔ اور سلیمان اور حجاج بن یوسف کے درمیان پرانی دشمنی تھی۔ جب سلیمان خلیفہ بنا، حجاج اور اس کے ساتھ والے سب مصیبت میں آ گئے۔ حجاج اس وقت تک مر چکا تھا، لیکن اس کے قریب کے لوگوں کو سلیمان نے معافی نہیں دی، اور محمد بن قاسم جس نے سندھ فتح کیا تھا، جس نے ہزاروں میل دور جا کر ایک ناممکن مشن کو مکمل کیا تھا، اسے بھی نئے خلیفہ کے حکم پر گرفتار کر لیا گیا۔ ایک 20-21 سالہ نوجوان سندھ کا فاتح زنجیروں میں ہے، اور اس کے بعد جو ہوا مختلف تاریخی روایات ہیں۔ کچھ کہتے ہیں کہ اسے شہادت دی گئی، کچھ روایت کہتی ہے کہ اسے تعذیب دیا گیا، لیکن سب اس پر متفق ہے کہ محمد بن قاسم کی زندگی 20-21 سال میں ختم ہو گئی۔ ایک نوجوان جس نے صرف جیت دیکھی تھی، زندگی کے اس موڑ پر رک گئے، اور شاید اس نے اپنی آنکھیں بند کرتے وقت یہی سوچا ہوگا جو ایک مرد سوچتے ہیں جب وہ جانتے ہیں کہ انہوں نے اپنا فرض ادا کر دیا۔ میں نے وہ کیا جو کرنا تھا، باقی اللہ کا کام ہے۔ محمد بن قاسم اس دنیا سے چلے گئے، لیکن جو انہوں نے یہاں پر چھوڑا وہ آج بھی زندہ ہے۔ سندھ میں اسلام کا پودا، اور وہ پودا جو محمد بن قاسم نے اپنے ہاتھوں سے لگایا، اور یہ صرف تلوار سے نہیں بلکہ اپنے اخلاق اور کردار سے، آج پورے برصغیر میں ایک درخت بن چکا ہے۔ پاکستان، بنگلہ دیش اور ہندوستان میں 50 کروڑ سے زیادہ مسلمان ہیں۔ ان سب کی جڑوں میں کہیں نہ کہیں سندھ کی مٹی ہے، اور اس مٹی میں ایک 17 سالہ نوجوان کے قدم ہے۔ اس نے یہ ثابت کیا کہ عمر صرف ایک عدد ہے، اور انسان کی قیمت اس کی عمر میں نہیں ہوتی، اس کے ارادے میں ہوتی ہے، اس کی ہمت میں ہوتی ہے، اس کی محنت میں ہوتی ہے، اس کی سوچ میں ہوتی ہے، اس کے اخلاق میں ہوتی ہے۔ محمد بن قاسم نے ایک نمونہ دیا جیت کے بعد، اور وہ ہے انصاف کا نمونہ۔ جب بھی دنیا کے طاقتور لوگ کمزور لوگوں پر ظلم کرتے ہیں تو اس وقت محمد بن قاسم کی داستان یہ یاد دلاتی ہے کہ اصل طاقت
وہ نہیں ہے جو گرائے، بلکہ اصل طاقت وہ ہے جو اٹھائے۔ وہ چچ نامہ سندھ کی وہ کتاب جس میں محمد بن قاسم کا پورا سفر لکھا ہے، وہ آج بھی موجود ہے، آج بھی پڑھی جاتی ہے، آج بھی دنیا کی بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں پڑھائی جاتی ہے۔ ایک انسان صرف 20-21 سال میں پوری دنیا کی تاریخ لکھ دی۔ میرے عزیزو، میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، آج آپ اپنی پریشانیوں کے بارے میں سوچتے ہیں، نوکری نہیں ملی، پیسہ نہیں ملا، رشتہ نہیں ہوا، جاب نہیں ملا، یا پھر امتحان میں فیل ہو گئے، تو وہ کہنے لگتے ہیں کہ میری قسمت ہی خراب ہے، میں اپنی زندگی میں کچھ نہیں کر سکتا۔ تو اس وقت میرے دوست براہ کرم محمد بن قاسم کو یاد کر لینا، محمد بن قاسم کی زندگی کو پڑھ لینا۔ ایک یتیم لڑکا جس کا باپ بچپن میں انتقال ہو گیا، جس کے پاس نہ پیسہ تھا نہ کوئی بڑی فوج، اور وہ صرف 17 سال کی عمر میں ایک ایسا مشن جو 2 بار ناکام ہو چکا تھا، اس نے صرف اپنے اللہ پر بھروسہ کیا، اپنی محنت پر بھروسہ کیا، اپنی کوشش پر بھروسہ کیا، اور اپنے ارادے پر بھروسہ کیا، اور اپنی سچی نیت پر بھروسہ کیا، اور آخر کار وہ اس مشن میں کامیاب ہو گیا جو آج سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا، اور وہ پوری دنیا کی تاریخ لکھ دیا۔ میرے عزیزو، آج کے اس زمانے میں بھی محمد بن قاسم ہیں، اور وہ آپ ہیں۔ آپ اپنی طاقت پر بھروسہ کیجئے، اور اپنی محنت پر اور نیت سچی رکھیے، خدا پر بھروسہ کیجئے، اور زبردست محنت کیجئے، زبردست کوشش کیجئے۔ انشاءاللہ دنیا کی ہر چیز آپ حاصل کر سکتے ہیں، کیونکہ اللہ نے انسان سے بڑھ کر کسی کو پیدا نہیں فرمایا۔ انسان دنیا کی سب کچھ کر سکتا ہے، بس یہ ہے کہ اپنی طاقت پر بھروسہ کیجئے۔ ایک بات اور ہے، یہ 17 سالہ نوجوان شخص محمد بن قاسم یہ کبھی نہیں سوچا تھا کہ 1300 سال بعد بھی میری داستان کوئی یوٹیوب پر دیکھے گا، 1300 سال بعد بھی کوئی میری ویڈیو یوٹیوب پر دیکھے گا، لیکن آج کروڑوں لوگ ان کی داستان پڑھ رہے ہیں اور ان کی ویڈیوز دیکھ رہے ہیں۔ تو میرے عزیزو، اپنا کام جاری رکھو، زبردست محنت کرو، اپنی نیت کو صاف رکھو، کوشش کرو، خدا کے ذات پر بھروسہ کرو، انشاءاللہ جو تم کر رہے ہو ایک نہ ایک دن اس چیز کو ضرور حاصل کر لو گے۔ اگر آج کی یہ کہانی آپ کے دل کو چھو گئی ہو تو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور دوستوں کو شیئر کریں، تاکہ ایسی نئی کہانیاں آپ تک پہنچتی رہیں۔ اور ہاں، کمنٹ میں یہ بتائیں کہ محمد بن قاسم کے زندگی سے آپ نے کیا سیکھا۔ یہ تھا میرا چینل اسلام پور، پھر اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں، جب تک السلام علیکم، اللہ حافظ۔